ایک اکیلے اللہ اور ایشور کے نام سے جو اتنت دیاوان اور کرپاشیل اور بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ میرے پریے اور آدرنیے بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک مہان ویکتی کا پریچے کراؤں گا جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دی گریٹسٹ پرسنالٹی امانگ آل ہیومن بینگس۔ 1986 میں امریکہ کے ایک سائنٹسٹ اور جو ایک بہت بڑے ہسٹری کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، مائیکل ایچ ہارٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، دی 100۔ اس کتاب کا نام A ranking of the most influential persons in history، یعنی انسان کے اتہاس میں، ہسٹری آف ہیومینٹی میں جو سب سے زیادہ پربھاوشالی، مؤثر، انفلوئنشیل پرسنالٹیز گزری ہیں، ان کی ایک لسٹ۔ اس میں یہ کرسچن ہیں، امریکن سٹیزن ہیں۔ جب ہیومن ہسٹری کا ادھین کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے انوینٹرز، بہت سے ہسٹورینز، بہت سے کنگز، بہت سے لیڈرز، بہت سے ریلیجیس لیڈرز گزرے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ انفلوئنشیل، پربھاوشالی حضرت محمد تھے۔ میں ان کے بارے میں آپ کو آج کچھ بتاؤں گا۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس کتاب کے اس پشت کو، پیج کو کھول کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ میں نے حضرت محمد کا نام دنیا کے جو سب سے زیادہ پربھاوشالی ویکتی تھے ان کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، اس پہ پرشن بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسان کے پورے اتہاس میں وہ ایک اکیلے آدمی ایسے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بھی اور ریلیجن کے لحاظ سے بھی سپریملی سکسیسفل تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، آف ہمبل اوریجنز محمد فاؤنڈیڈ اینڈ پروملگیٹڈ ون آف دی ورلڈز گریٹ ریلیجنز اینڈ بیکیم an immensely effective political leader۔ حضرت محمد، ان کے جیون کا آغاز ایک بہت ہی معمولی طریقے سے ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک ایسے دھرم کی بنیاد ڈالی، استھاپنا کی جو دنیا کے بہت ہی گریٹ مہان دھرموں میں سے ایک بن گیا، اور وہ ایک بہت ہی پربھاوشالی، افیکٹو پولیٹیکل لیڈر، راجنیتی کے میدان میں بھی دنیا کا مارگدرشن کرنے والے بن گئے۔ Today, 13 centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive۔ آج جبکہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پربھاؤ ساری دنیا پر بہت زیادہ پھیلا ہوا اور بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ یہ بات مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 اے رینکنگ آف موسٹ انفلوئنشیل پرسنس ان ہیومن ہسٹری میں کہی۔ حضرت محمد کا سندیش کیا تھا؟ ان کے سندیش کو ہم شارٹلی، سنکشپت میں اس طرح کہہ سکتے ہیں، اے انسانوں، تم سب کا مالک، تم سب کا پربھو، تم سب کا خدا ایک ہے۔ اس سارے سنسار کو، اس پورے برہمانڈ کو اس نے بنایا ہے، وہی اس کا کریٹر ہے، وہی اس کا نریشر، پالنے پوسنے والا پالنہار ہے، وہی اس کو کنٹرول کرنے والا ہے۔
اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے. تم اس کے داس بن جاؤ، اس کی پربھو ستا، اس کی گریٹنس کو، تم مہانتا کو سویکار کر لو اور اسی کے راستے پہ چلو. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں کوئی نیا سندیش لے کر نہیں آیا ہوں، میں وہی سندیش لے کر آیا ہوں جو پہلے انسان آدم سے لے کر آج تک جتنے پروفیٹس اور میسنجرس آئے ہیں، وہ جو میسج لے کر آئے ہیں، اسی میسج کو میں آج دوبارہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں آخری پیغمبر، لاسٹ پروفٹ ہوں، انہی باتوں کو یاد دلانے کے لیے تمہارے پاس آیا. تیسری بات انہوں نے یہ کہی، یہ دنیا کی زندگی یہ خود بخود نہیں بن گئی ہے. انسان موسٹ ریسپانسبل بینگ ہے، اس کو ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اس کو اپنے آپ کو خدا کا بندہ، مالک کا داس سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. انہوں نے کچھ نیم دیے. انہوں نے ایک نیم یہ دیا کہ سارے انسان برابر ہیں. انہوں نے کہا کہ مرد ہو یا عورت سب کے ساتھ انصاف کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے الگ الگ دیش ہم نے بنا دیے ہیں، یا الگ الگ ہماری بھاشائیں ہم بولتے ہیں، یا الگ الگ برادری سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کی زیادہ مہتتا، اس کا امپورٹنس نہیں ہے. بیسیکلی بنیادی طور پر ہم سب انسان ہیں اور ہمیں انسانی سمجھ کر اپنے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں، پروفیٹس آئے ہیں، میسنجرس آف گاڈ آئے ہیں، ان کی بات کو میں دوبارہ تم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر انہوں نے بتایا، ایک بار انہوں نے بتایا کہ انسان کی زندگی کی بہت زیادہ امپورٹنس جس ایشوری گرنتھ قرآن کو انہیں دیا گیا، اس میں کہا گیا ہے، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری قومیں، راشٹر اور تمہاری برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنی زندگی بتا سکو. تم میں کوئی بڑائی چھوٹائی نہیں. ہاں ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اس کا زیادہ آگیاکاری ہے، جو انسانوں کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے، اچھا ویوہار کرتا ہے، وہ اونچا ہے، ورنہ کوئی اور چیز انسان کو اونچا نہیں بناتی. انہوں نے کہا کہ آدمی اگر دوسرے آدمی کو ذلیل سمجھے، گرا ہوا سمجھے، تو خود گر جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے انسانی بھائی کو نیچا سمجھے. کوئی نیچا نہیں، یعنی آپ کسی کے ساتھ کوئی برا ویوہار کریں، بہت ہی بری بات. کسی کے بارے میں آپ کچھ کہیں کہ ویسا ہے ویسا ہے، بہت ہی بری بات. آپ نے اگر اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ گرا ہوا انسان ہے، میں اونچا انسان ہوں، تو آپ نے اپنے آپ کو گرا لیا.